یہ تفسیر قرطبی میں حدیث موجود ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لیس من یوم الا تعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتہ غدوۃ وعشیہ. فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا، حدیث ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں مزار منور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کی امت صبح بھی نہ پیش کی جاتی ہو، شام کو بھی نہ پیش کی جاتی ہو. یعنی ہر دن صبح بھی امت کے اعمال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور شام کو بھی پیش کیے جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ابھی جو یہ وقت ہمارا گزر رہا ہے، شام کے وقت ہمارے سارے اعمال ہمارے آقا کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، ہر بندے کے، کہ یا رسول اللہ آپ کے اس غلام نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے کم تولا، اس نے جھوٹ بولا، اس نے غیبت کی، اس نے چغلی کی، اس نے نفل ادا کیے، اس نے قرآن پڑھا، اس نے یتیم کی مدد کی، اس نے بیوہ کی مدد کی. ہر آدمی کے اعمال صبح بھی آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، شام کو بھی آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَأَعْمَالِهِمْ. توجہ ہے، کہیے ذرا سبحان اللہ. اب ترجمہ سنیے. فَيَعْرِفُهُمْ، جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں امتیوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، امت آقا علیہ السلام ہر امتی کو اس کے چہرے سے بھی پہچانتے ہیں، اس کے اعمال سے بھی پہچانتے ہیں، اس کے چہرے سے بھی، بِسِيمَاهُمْ، چہروں سے بھی پہچانتے ہیں. کوئی یہ مت سمجھے کہ میں آقا سے چھپا ہوا ہوں. آج جو ممبر پر بیٹھ کر بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ انہیں یہ پتہ نہیں تھا، وہ پتہ نہیں تھا، اس بات کا جواب نہیں دیا، اس بات کا جواب نہیں دیا. ابھی تمہارے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اگر رات ہو تو صبح کو، اگر دن ہو تو شام کو وہ تمہارے الفاظ آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں. قیامت میں کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ اور پھر یہ نبی جن کی یہ بات ہو رہی ہے، جن کے سامنے امتیوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اس نبی کی تشبیہ بنا کے اسے اپنے چینل پہ چلا دینا، یہ کون سا ایمان ہے؟ نبی کی شبیہ بنا کر، صحابہ کی شبیہ بنا کر، اہل بیت کے نفوس قدسیہ کی شبیہ بنا کر اپنے چینل پہ چلا دینا، اور پھر کہنا کہ کیا ہوا جی، چلیں وہ غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگ لی. میں نے کہا یہ معافی والی غلطی ہے ہی نہیں، یہ معافی والی غلطی، کچھ غلطیاں ناقابل معافی ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس سے شاید آپ کو اس بات کی سنگینی کا اندازہ ہو. مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کون کون بندہ ہے جس نے امام غزالی کو دیکھا ہوا ہے؟ امام غزالی بہت بڑے امام تھے، آج سے صدیوں پہلے گزرے ہیں. کس کس نے انہیں دیکھا ہوا ہے؟ نہیں دیکھا ہوا نا؟ بولیے تو صحیح نا، کسی نے نہیں دیکھا نا. اچھا، اب اگر ان کی کوئی شبیہ بنا کر، کسی طرح کا بھی کوئی لباس اسے پہنا کر کسی کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، مجھے بتائیے جب بھی امام غزالی کا ذکر آئے گا اس کے ذہن میں کون سی تصویر آئے گی؟ وہی جو اسے دکھائی گئی ہے. سمجھ آئیے؟ وہی جو اسے دکھائی گئی ہے، حالانکہ وہ ایسے نہیں تھے. اب جن بے ضمیروں نے آقا علیہ السلام کی شبیہ بنائی ہے، کیا سمجھتے ہو چھوٹا جرم کیا ہے تم نے؟ جب بھی جن لوگوں نے وہ دیکھا ہے، جب بھی آقا کا تصور ان کے ذہن میں آئے گا، ان کے ذہن میں ساتھ وہ شبیہ بھی آئے گی. یہ چھوٹا جرم کیا تم نے. کہاں ہمارے آقا علیہ السلام؟ کوئی نبی بھی ہمارے نبی جیسا نہیں ہے. کہیے نا سبحان اللہ. کوئی نبی ہمارے نبی جیسا نہیں ہے، کوئی رسول ہمارے رسول جیسا نہیں ہے. اور تم نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا. کہتے ہیں جی بس ہو گیا، چلے غلطی ہو گئی، معافی مانگ لی. یہ معافی کے قابل نہیں ہے.
اور یہ جو پیمرا نے بڑا اپنی طرف سے تیر مارا کہ 15 دن کی پابندی لگا دی، یہ 15 دن نہیں، یہ مکمل طور پر یہ چینل بند ہونا چاہیے۔ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جو اتفاق کرتے ہیں ہاتھ اونچا۔ مکمل طور پر یہ چینل بند ہونا چاہیے، اور فقط چینل بند نہ ہو، جتنے ذمہ دار ہیں انہیں قرآن واقعی سزا دی جائے۔ اللہ تو محبوب کی وہ شانیں بیان کر رہا ہے، قیامت کے دن محبوب جب تو آئے گا تو کیا بات ہے، تم ان کی شبیہیں بنا رہے ہو، کچھ عقل سے کام لو۔